بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ حجاب، عورت پردے کی آغوش میں، مؤلف آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ پہلا باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم پردے کا تاریخی جائزہ۔ السلام علیکم۔ اس چینل پر مختلف عنوان پر آپ کو آڈیو کتابیں مل جائیں گی۔ اب فاطمی میڈیا چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس موضوع پر تاریخی اعتبار سے میری معلومات مکمل نہیں ہیں۔ ہماری تاریخی معلومات اس وقت مکمل ہو سکتی ہیں جب ہم ظہور اسلام سے قبل پائی جانے والی تمام اقوام کے بارے میں اظہار خیال کر سکیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام سے قبل بعض قوموں میں پردے کا وجود قائم رہا ہے۔ جہاں تک میں نے اس موضوع سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ قدیم ایران، یہودی قوم اور احتمالاً اہل ہند میں بھی پردے کا رواج رہا ہے، اور ان کا قانون پردے کے اسلامی قانون سے زیادہ سخت مشاہدے میں آیا ہے۔ لیکن عرب کے دور جاہلیت میں پردہ موجود نہیں تھا، اور یہ خصوصیت اسلام کے ذریعے عربوں میں پیدا ہوئی۔ ویلڈورینٹ تاریخ تمدن میں فارسی ترجمہ جلد 12 صفحہ 30 یہودی قوم اور اس کے قانون پردے کے بارے میں لکھتا ہے۔ اگر کسی عورت سے یہودی قانون پردے کی خلاف ورزی سرزد ہوتی، مثلاً وہ برہنہ سر لوگوں کے درمیان آتی، یا شارع عام میں سوت کاٹتی، یا ہر قسم کے افراد سے اپنا دکھڑا کہتی، یا اتنی بلند آواز میں گفتگو کرتی کہ پڑوسی اس کی آواز سن لے، تو اس کے مرد کو یہ حق تھا کہ وہ اس کا مہر ادا کیے بغیر اسے طلاق دے دے۔ غرض یہ کہ قوم یہود میں دستور پردہ اسلامی پردے سے کہیں زیادہ سخت اور مشکل رہا ہے، جسے ہم بعد میں تفصیلاً عرض کریں گے۔ مصنف تاریخ تمدن جلد 1 صفحہ 552 پر قدیم ایرانیوں کے بارے میں لکھتا ہے۔ زرتشت کے زمانے میں عورتوں کا بڑا اونچا مقام تھا، اور وہ کھلے چہروں کے ساتھ بڑی آزادی سے لوگوں میں آمد و رفت کیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے، داریوش کے بعد خاص طور پر سرمایہ دار طبقے میں عورت کا مقام پست ہو گیا۔ معاشی طور پر بدحال عورتوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان آنا پڑتا تھا، اس لیے ان کی آزادی برقرار رہی، لیکن دوسری عورتوں کے بارے میں چونکہ ان پر مہینے کے خاص دنوں میں گوشہ نشینی واجب قرار پا گئی تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ گوشہ نشینی کے اس وقفے نے وسعت اختیار کی، اور ان کی پوری اجتماعی زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ اور مسلمانوں کے ہاں بھی پردے میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ اونچے گھرانے کی عورتوں کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ پالکی کے بغیر گھر سے نکلیں۔ انہیں ہرگز کھلے بندوں مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ شادی شدہ عورتوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی مرد کو دیکھیں، خواہ وہ مرد ان کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ قدیم ایران کے آثار میں ہم کسی عورت کے عمل و دخل کی کوئی صورت نہیں دیکھتے، اور کہیں بھی عورتوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قدیم ایران میں پردے کی سختی کا کیا عالم تھا کہ جہاں شادی شدہ عورت کے لیے اس کے باپ اور بھائی بھی نامحرم تھے۔ ویلڈورینٹ کے خیال کے مطابق وہ شدید قانون، جس میں قدیم پارسی قوانین کے مطابق عورت اپنے ایام کے دوران ایک کمرے میں محبوس ہو جایا کرتی تھی اور سب اسی سے دوری اختیار کرتے تھے، دراصل قدیم ایران میں پردے کا اصل سبب بنی ہے۔ یہودی بھی حائض عورتوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی دستور رکھتے تھے، لیکن اس جملے سے کہ مسلمانوں میں بھی پردے کے معاملے میں یہی بات پائی جاتی ہے، اس سے اس کی مراد کیا ہے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پردے کے رواج کا سبب بھی وہی سخت قانون ہے جو ایک حائض عورت پر لاگو کیے جاتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہرگز اس قسم کا نہ پہلے کوئی قانون تھا اور نہ اب ہے۔ حائض عورت کو صرف نماز، روزہ جیسی چند واجب عبادات سے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان ایام میں اس سے قربت بھی جائز نہیں ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ معاشرت کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جس کے سبب وہ عملاً گوشہ نشینی پر مجبور ہو جائے۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں رائج پردہ وہ رسم ہے کہ جو ایرانیوں کے مسلمان ہونے کے بعد تمام مسلمانوں میں سرایت کر گئی، تو یہ بھی خلاف واقع ہے، اس لیے کہ ایرانیوں کے مسلمان ہونے سے قبل پردے سے متعلق آیات کا نزول ہو چکا تھا۔ ویلڈورا کی اس سے مابعد کی گفتگو سے ان دنوں باتوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ پردہ ایرانیوں کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں میں رائج ہوا، اور اس بات کا بھی دعویٰ دار ہے کہ حائض عورت سے ترک قربت مسلمان عورتوں کے پردے یا کم از کم ان کی گوشہ نشینی میں مؤثر رہا ہے۔ وہ اپنی کتاب فارسی ترجمہ جلد 11 صفحہ 112 پر لکھتا ہے، عربوں کا ایرانیوں سے میل جول اسلامی دنیا میں پردے اور لواحقہ کے رواج کا باعث ہوا۔ عربوں کو عورتوں کی دل فریبی
پر بدگمانی رہتی تھی اور وہ ہمیشہ سے ان کے دلدادہ بھی تھے، تاہم وہ مردانہ غرور کے تحت ان کی عزت و عفت سے انکاری اور ان کی فطرت و جاذبیت پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر اپنی قوم سے کہتے تھے، عورتوں سے مشورہ کرو اور ان کی رائے کے خلاف عمل کرو، لیکن پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرایا تھا۔ زن مرد ایک دوسرے سے آزادانہ ملتے، سڑکوں پر پہلو بہ پہلو چلتے اور مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ پردہ اور خواجہ سرائی کا دستور ولید دوم کے زمانے 127 ہجری میں رائج ہوا۔ عورتوں کی گوشہ نشینی اس لیے عمل میں آئی کہ وہ ایام حیض و نفاس میں مردوں پر حرام تھی، اور پھر صفحہ 111 پر یوں رقم تراز ہے: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملبی پوشاک پہننے کی ممانعت کی تھی، لیکن بعض عربوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ہر طبقے میں زیورات کا رواج تھا۔ عورتیں اپنے آپ کو بلاؤز اور زرق برق کمربند اور رنگا رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لباس سے آراستہ کرتی تھیں۔ وہ اپنے بالوں کو بڑے سلیقے کے ساتھ جوڑنے، چوٹی یا پھر سیاہ ریشمی پراندے سے مزید زینت دے کر بستر ڈال دیا کرتی تھیں، اور کبھی یہ بال ان کے دونوں شانوں پر بکھرے ہوتے تھے۔ غالباً وہ جواہرات اور پھولوں سے بھی اپنے آپ کو مزین کرتی تھیں۔ 97 ہجری کے بعد سے انہوں نے اپنے چہرے کو آنکھوں کے نچلے حصے تک ڈھانپنا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ عادت رواج پا گئی۔ ویل دورہ تاریخ تمدن جلد 10 صفحہ 223 میں قدیم ایرانیوں کے بارے میں کہتا ہے: داشتہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ داشتائیں یونانی معشوقاؤں کی طرح آزاد تھیں اور ضیافتوں میں مردوں کے ساتھ شرکت کرتی تھیں، لیکن منکوحہ عورتیں عام طور پر گھروں میں پابند رہتی تھیں۔ یہ قدیم ایرانی رسم بعد میں اہل اسلام کو منتقل ہو گئی۔ ویل دورہ اس طرح گفتگو کرتا ہے گویا پیغمبر اسلام کے زمانے میں پردے سے متعلق کسی دستور العمل کا وجود ہی نہیں تھا۔ آپ نے صرف ڈھیلے لباس کی ممانعت کی تھی، اور مسلمان عورتیں پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی ہجری کے اوائل تک مکمل بے پردگی کے ساتھ لوگوں میں آیا جایا کرتی تھیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور تاریخی قطعی طور پر اس کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ بے شک زمانہ جاہلیت کی عورت ویل دورہ کی تعریف کے مطابق ہے، لیکن اسلام نے اس سلسلے میں ایک انقلاب برپا کیا۔ حضرت عائشہ انصار کی عورتوں کی مدحت اور ان الفاظ میں کرتی تھیں: شاباش ہے انصاری عورتوں پر کہ جو سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں ان میں کی ایک بھی ایسی دکھائی نہیں دی جو سابقہ انداز میں گھر سے باہر نکلے۔ تمام عورتوں نے اپنے سروں کو سیاہ چادروں سے ڈھانپ لیا، گویا کوے ان کے سروں پر بیٹھے ہوں۔ تفسیر کشاف سورہ نور آیت 31۔ سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 382 پر اسی موضوع کو جناب ام سلمہ سے نقل کیا گیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ ام سلمہ فرماتی ہیں سورہ احزاب کی آیت 59 کے نزول کے بعد انصاری عورتوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ کینٹ گوبینو بھی اپنی کتاب ایران میں 3 سال میں اس بات کا معتقد ہے کہ ساسانی دور کا سخت پردہ دور اسلام میں ایرانیوں کے درمیان باقی رہا۔ اس کا خیال ہے کہ ساسانی دور میں صرف پردہ ہی مسئلہ نہ تھا، بلکہ وہاں تو عورتوں کو مخفی رکھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شہزادوں اور زرتشتی مذہبی رہنماؤں کی خودسری کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی خوبصورت لڑکی کو چھپا کر رکھتا اور حتی الامکان ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، اس لیے کہ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا تھا کہ کسی شخص کے گھر میں کوئی خوبصورت خاتون موجود ہے تو پھر اس کا یا اپنی جان کا مالک نہ رہتا تھا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا بھی یہی خیال تھا کہ پردہ روم اور ایران کی غیر مسلم اقوام سے دنیائے اسلام میں داخل ہوا۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ عالم پر ایک نظر جلد 1 صفحہ 328 میں اسلامی تمدن کو سراہتے ہوئے ان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بعد میں پیدا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں: ایک اور بڑی اور افسوسناک تبدیلی تدریجاً رونما ہوئی، اور وہ عورتوں کے بارے میں تھی۔ عرب عورتوں میں پردے کا رواج نہ تھا، وہ مردوں سے چھپ کر اور ان سے الگ زندگی بسر نہیں کرتی تھیں، بلکہ عام تقریبات میں شرکت کرتی تھیں، مجلس وعظ مساجد میں جایا کرتی تھیں، بلکہ خود بھی وعظ اور تقریریں کیا کرتی تھیں۔ لیکن عربوں نے اپنی کامیابیوں کے زیر اثر رفتہ رفتہ ان مراسم کو اپنایا جو ان کے 2 پڑوسی ممالک روم اور ایران میں رائج تھی۔ انہوں نے روم اور ایران کی شہنشاہیت پر غلبہ پایا، مگر خود ان شہنشاہیوں کے غیر پسندیدہ آداب و عادات کے اسیر ہوئے، اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قسطنطنیہ اور ایران کی شہنشاہیت کا اثر و نفوذ تھا جس نے مردوں سے عورتوں کی جدائی اور پردہ نشینی کو عربوں میں رواج دیا، اور حرم کا نظام عمل میں آیا اور مرد و زن ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ ایک حقیقی
غیر حقیقی گفتگو ہے۔ فقط بعد کے زمانے میں غیر عرب تازہ مسلمانوں سے عربوں کے میل جول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مروج پردے کو زیادہ سخت کر دیا، نہ یہ کہ اسلام نے بنیادی طور پر پردے کے مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ نہرو کے اظہار خیال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل روم بھی شاید قومی یہود کے زیر اثر پردے کی خصوصیت کے حامل تھے، اور اس رسم حرام سراداری نے روم اور ایرانیوں سے اسلامی خلفاء کے دربار میں راہ پائی۔ اس نقطے کی دوسروں نے بھی تائید کی ہے۔ ہندوستان میں بھی نہایت سخت اور شدید قسم کا پردہ رائج تھا، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ اسلام سے پہلے بھی وہاں رائج تھا یا اس کے بعد جو وجود پذیر ہوا، اور غیر مسلم آبادی نے مسلمانوں اور خاص طور پر ایرانی مسلمانوں سے اسے اپنایا۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا پردہ بھی قدیم ایرانی پردے کی طرح شدید رہا ہے۔ تاریخ تمدن کی دوسری جلد میں ویل ڈورن کی گفتگو سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اہل ہند کا پردہ مسلمان ایرانیوں کے ذریعے ہندوستان میں رائج ہوا۔ نہرو اپنی اس تمام گفتگو کے بعد کہتا ہے، افسوس کہ یہ غیر مرغوب رسم آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت بن گئی، اور ہندوستان نے بھی مسلمانوں کے یہاں آنے پر اسے ان سے سیکھ لیا۔ نہرو کے خیال کے مطابق ہندوستان کا پردہ مسلمانوں کے ذریعے اس سرزمین میں وارد ہوا ہے، لیکن اگر ہم ریاضت اور ترک لذت کے رجحان کو پردے کے ظہور کا سبب جانیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہندوستان نے قدیم ترین ایام سے پردے کو اپنایا ہے، کیونکہ وہ ریاضت اور مادی لذتوں سے نفرت کے نشور کا ایک قدیمی مرکز واقع ہوا ہے۔ رسل اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق کے صفحے 135 پر رقم طراز ہے۔ برٹرینڈ رسل ایک انگریزی دانشمند اور فلسفی ہے۔ اس کا شمار حریت پسندوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ 1872 عیسوی کو آئرلینڈ میں پیدا ہوا۔ رسل دنیا کا مانا ہوا ریاضی دان مانا جاتا ہے۔ روح اور اس کا تجزیہ، ازدواج اور اخلاق، خوش قسمتی پر تسلط، جیل کے 6 مہینوں کی یادیں، مغربی فلسفے کی تاریخ، عرفان و منطق اور اصول ریاضیات اس کی یادگار تحریریں ہیں۔ ہندوستان نے قدیم ترین ایام سے پردے کو اپنایا ہے، کیونکہ وہ ریاضت اور مادی لذتوں سے نفرت کے نشور کا ایک قدیم مرکز واقع ہوا ہے۔ رسل کہتا ہے کہ اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق کے صفحے 135 پر رقم طراز ہے، جیسے موجود مہذب معاشروں میں جنسی تعلقات پائے جاتے ہیں، ان کے 2 محرک ہیں، جن میں سے پہلے محرک کو تعین پدر اور دوسرے کو عشق کی آلودگی پر راہبانہ اعتقاد کہا جا سکتا ہے۔ زمانہ ماقبل مسیح اور مشرق بعید کے ممالک میں آج تک جو جنسی تعلقات پائے جاتے ہیں وہ اس پہلے محرک ہی کا نتیجہ ہیں، لیکن ہندوستان اور ایران اس پہلے محرک سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ بظاہر یہی وہ مقامات ہیں جہاں جنسی تعلق سے پرہیز عمل میں آیا اور پھر وہاں سے ساری دنیا میں پھیل گیا۔ بہرحال جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے قبل دنیا میں پردے کا وجود رہا ہے، اور اسلام اس کا معجز نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ اسلامی پردے کے حدود و قدیم اقوام میں رائج پردے سے ہم نوا ہیں یا نہیں، نیز یہ کہ جو علت اور جو فلسفہ اسلام کے اعتبار سے پردے کو واجب قرار دیتا ہے، کیا وہی علت اور وہی فلسفہ دنیا کے دیگر مقامات میں بھی پردے کے ظہور کا سبب ہے؟ ہم اسے کتاب کے آئندہ فصول میں تفصیل سے پیش کریں گے۔